بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم مائی چینل زہرا وائس. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جرأت و شجاعت کی عظیم تاریخ رقم کی. یہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے کہ واقع کربلا کو گزرے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی یہ جرأت و شجاعت اور اسلام کی سربلندی کا بے مثال واقعہ زندہ و جاوید ہے. پوری دنیا کے مسلمان واقع کربلا پر دل گرفتہ ہیں. محرم الحرام کی 10 راتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان اور انصار پر ایسے مصائب و علام میں گزری جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. نواس رسول، شہدائے کربلا کے سردار ذی وقار، بزم انسانیت کے روشن چراغ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی. آپ نے بچپن سے شہادت تک علم کے جوہر دکھائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں باطل نظریے پر کاری ضرب لگا کر دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا. آپ کی قربانی نامساعد حالات کے باوجود حق کے لیے باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے. آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب کے ساتھ رہنما اصول پیش کر کے حق و باطل میں ایک لکیر کھینچ دی. آپ نے اپنے اہل بیت و اصحاب کی قربانی پیش کر کے اسلام کو زندہ کر دیا. تاریخی حقائق اس امر پر شاہد ہے کہ یزید حکام الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین اسلام کے اصولوں سے انحراف کر رہا تھا، تو ایسے میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے فروغ کے لیے اپنی اور اہل خانہ کی قربانی دے کر دین اسلام کو سرخروئی کیا. شہید کربلا حضرت امام حسین اور سپاہ یزید کی جنگ تلواروں کی نہیں بلکہ اصولوں کی جنگ تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید نے جو اسلام کے نام پر اقتدار کا ڈھانچہ کھڑا کیا وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے. اس میں حرام و حلال کی حدود مٹا دی گئی ہیں. اس کا اصرار تھا کہ کسی طرح سے حسین سے بیعت لے لی جائے. آپ کو یہ کیسے گوارا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں؟ چنانچہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور وہاں سے عازم کربلا ہوئے. ایک مقام آیا، آپ نے دریافت کیا کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. آپ نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ یہی جگہ ہماری قتل گاہ ہے. چنانچہ وہیں خیمے نصب کر دیے گئے. مگر جب یزید کو خیمے نصب کرنے کی اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ آپ کے خیمے وہاں سے ہٹا دیے جائیں. اس پر انصار جوش میں آ گئے. حضرت عباس العمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خیام حسینی کو یہاں سے ہٹایا جائے. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سمجھا بجھا کر وہاں سے خیمے ہٹا لیے اور دریا فرات سے 3 میل کے فاصلے پر میدان میں خیمے نصب کیے، جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا. آپ کے طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مقصد جنگ و جدل نہیں تھا، بلکہ اپنے نانا سرور کون امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا تھا. تاریخی روایت یہ بتاتی ہیں کہ میدان کربلا میں 7ویں محرم کو آپ اور آپ کے جانثاروں پر پانی بند کر دیا جاتا ہے. عمر ابن حجاج کو پانی 100 سواروں سمیت نیر افراد پر مقرر کر دیا گیا کہ خیام حسینی تک پانی نہ پہنچنے پائے. معصوم بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. ایسے میں جناب عباس سے بچوں کی تشنہ لبی نہیں دیکھی جاتی. آپ امام حسین سے پانی لانے کی اجازت مانگتے ہیں. آپ اجازت نہیں دیتے. جناب عباس بار بار اصرار کرتے ہیں. بالآخر آپ صرف پانی لانے کی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عباس جنگ میں پہل مت کرنا، صرف پانی لانے کی سبیل کرنا. عباس نیر افراد پر پہنچتے ہیں. علی کے شیر کی وہ ہیبت کے فوج اشکیا دور دور بھاگ جاتی ہیں. مشکیزے کو دریا میں ڈالا اور پانی کو چورو میں بھر کر پھینک کر ساری دنیا کو بتا دیا کہ پانی ہمارے قبضے میں ہے. آپ کمال وفاداری کی وجہ سے نیر افراد میں داخل ہو کر پیاسے لوٹے اور وفاداری کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوئے. مشکیزہ بھر کر آپ واپس لوٹتے ہیں تو بکھری ہوئی فوجیں واپس آتی ہیں. حکم ملتا ہے خبردار خیمہ حسینی میں پانی نہ پہنچنے پائے. کہیں سے تیر آتا ہے اور کہیں سے پتھر آتا ہے. ایک تیر مشکیزے کو لگا اور سارا پانی بہہ گیا اور آپ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. شب عاشورہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے انصار نے عبادت میں گزاری. 10ویں محرم کی صبح ہوتی ہے. آپ نے فوج اشکیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، علی کا بیٹا ہوں. ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تم لوگ کیوں میری جان لینے پر آمادہ ہو؟ افسوس کہ آپ کی اس تقریر کا بھی فوج اشکیا پر کوئی اثر نہ ہوا. بالآخر جنگ کا آغاز ہوتا ہے. پہلے حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر، جناب ظہیر، نافع ابن حلال، مسلم ابن اوسجا، عابد شاکری، بریر حمدانی جاتے ہیں اور داد شجاعت دکھاتے ہوئے شہید ہوتے ہیں. اب اقربا کی باری آتی ہے. قاسم اور محمد گئے. اتنی بے جگری سے لڑے کہ دشمن کی فوج میں ہلچل مچ گئی. جعفر بن عقیل نے 15 دشمنوں کو واصل جہنم کی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. محمد بن عبداللہ جعفر میدان میں آئے شہید ہوئے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جب آپ کے رخت جگر نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے جہاد کی اجازت چاہی. علی اکبر آگے بڑھے اور نہایت دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس کے بعد آپ اپنے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے اور کہا کہ اے فوج اشکیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. جواب میں ایک تیر آیا اور بچے نے باپ کے ہاتھوں پر دم توڑ دیا. ایک وقت ایسا ہے کہ آپ تنہا رہ کر فوج یزید نے آپ کو چار طرف سے گھیر لیا. آپ نے تلوار کھینچ کر دشمن پر حملہ کیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے نے میدان کربلا میں جرأت اور جواں مردی کی ایسی مثال قائم کی جس پر تاریخ انسانیت آج بھی ناز کرتی ہے. آپ بڑھ بڑھ کر حملے کرتے جاتے تھے اور مقتولین کی تعداد
بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے لشکر والوں سے پکار کر کہا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ بھاگی ہوئی فوجیں واپس لوٹیں اور سب نے مل کر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا میں جرأت و شجاعت کی عظیم تاریخ رقم کر کے نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا نے ثابت کر دیا کہ حق و صداقت، اعلیٰ انسانی اقتدار کے تحفظ اور دین کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، مگر باطل کے آگے سرنگوں ہونا مردان حق کا شیوا نہیں۔ اسلام کی عظمت اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہی در حقیقت اسوۂ شبیری ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں درود، لاکھوں کروڑوں سلام۔